سب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لاسٹ ٹائم وہ ہم نے جناب سیدہ عالمین کے اسماء اور ان کے القاب وغیرہ کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم آگے چلیں گے۔ میں قرآنی تعارف کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو آج جناب سیدہ عالمین کا، اور یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ سیرت کا جو ہے نا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کا تعارف کروایا اور ان کی سیرت وہ اسی پر آئے میں ہم دیکھیں گے آگے جا کے۔ یہ ان کے سیرت کا کہ آپ کہہ لیں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، آگے جو ساری چیزیں ہیں وہ اس سے لنکڈ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا، قرآن پاک میں نا، قرآن پاک میں جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ پاک نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ایک لفظ ہے بخش، ٹھیک ہے، دوسرا ہے ایتا، ایتا، اور تیسرا ہے عطا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے علی بھائی؟ او سوری، میں خود ہی پڑھ رہا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ ہے اعراف، ٹھیک ہے، 7 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 85۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ، اللہ کہتا ہے پس تم ناپ اور تول کا پورا پورا کیا کرو۔ میزان ہوتا ہے ناپ تول پورا کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترازو، کہ ترازو جو ہے نا اس کو صحیح لیول میں رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یہ تبخسو اسی بخش سے ہے، بخش، ٹھیک ہے، جی نظر آ رہا ہے؟ جی تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، مطلب بخش ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے کم دینا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اگر آپ کے 10 روپے دینے ہیں نا تو میں آپ کو 5 دیتا ہوں، تو یہ بخش ہوگا کہ میں کم ہی کر کے دوں گا نا، 5 مار لوں گا آپ کو، صحیح ہے۔ جی تو اور بھی قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں، سورہ مبارکہ یوسف ہے، یہ دیکھیں، اس کی 20 نمبر آیت ہے، یہ سورہ یوسف، اس کی 20 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، یہ وہی بخش جی ہے، دراہم معدودہ، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ دیا، کہ جناب یوسف علیہ السلام کی جو قیمت لی تھی نا ان کے بھائیوں نے، جب انہوں نے بیچا ان کو تو انہوں نے بہت ہلکی قیمت لی تھی۔ مطلب یوسف جو ہے، یوسف کے ساتھ تو پوری کائنات کی قیمت ہونی چاہیے، پوری کائنات بھی جناب یوسف کی قیمت نہیں بنتی، تو اللہ کہتا ہے انہوں نے چند ایک درہموں کے عوض میں جناب یوسف کو بیچ دیا۔ علی بھائی ان کے تو آگے بھائیوں اللہ نے نہیں، کہتا وہ جن لوگوں جی نے ان کو کنویں سے نکالا تھا انہوں نے بیچا، ایک تو کنویں میں ڈال کے چلے گئے، پھر بعد میں قافلے والوں نے نکالا تھا نا کنویں میں سے، ہاں، انہوں نے بیچا۔ بالکل 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 وہی۔ تو اللہ کہتا ہے وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ زہد ہوتا ہے نا، دنیا سے بے رغبت ہونا، تو اللہ کہتا ہے وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، مطلب وہ یوسف کے بارے میں زہد اختیار کر گئے نا، زہد ہوتا ہے کمی کی، انہوں نے بہت کم پیسے لیے انہوں نے۔ تو بخش کا مطلب سمجھ آ گیا، یہ ہوتا ہے بخش، مطلب کسی کو اس کے حق سے کم دینا، جتنا اس کا حق بنتا ہو اتنا نہ دینا۔ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، مگر میں فی الحال آپ کو جو چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے خیال میں ہو گئی ہے۔ آگے میں آپ کو ایک آیت پڑھاتا ہوں سورہ مبارکہ انعام کی، ٹھیک ہے، اس میں ایتا کا لفظ ہے، ایتا، یہ سورہ انعام، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 141، یہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے ایک لفظ اللہ یہاں پہ استعمال کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ وَآتُوا حَقَّهُ، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے وَآتُوا حَقَّهُ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی کیا انہوں نے کیا ہے، ان میں سے جو بھی حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، مطلب بخش ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کر کے دینا، مطلب اگر 10 روپے بنتے ہیں تو آپ 5 دے دیتے ہیں نا تو یہ بخش ہے، اگر آپ 10 کے پورے 10 دیتے ہیں نا تو یہ ایتا ہے، مطلب کسی کو اس کا پورا پورا حق دینا جتنا اس کا بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی جی
یہ اگر کسی کا کوئی کوشچن وغیرہ تو وہ ہم اینڈ پہ لیں گے، معذرت۔ جی جی میں فارمیٹ بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو، سوری۔ یہ آج کا جو سیشن ہے آپ سب کے جتنے سوال آتے ہیں وہ کائنڈلی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، صحیح ہے، ایک کاپی پیپر پہ موبائل میں۔ جب اینڈ آف دا سیشن ہو جائے گا نا تو آپ بے شک آپ ٹائم لائن میں لکھ لینا کہ اتنی منٹ پہ آپ نے پورا تھا علی بھائی، صحیح ہے، تو آپ اس کو اس وقت پوچھ لے گا، ٹھیک ہے جی علی بھائی کنٹینیو کریں۔ جی جی آگے یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر آیت 26، وہ دیکھیے گا ذرا یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے، ہاں یہ دیکھیں عربک میں لکھا ہوگا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یہ وہی ایتا والا آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اللہ کر رہا ہے، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو کہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو دے دو۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، میں ابھی پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے آقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وہ زکوٰۃ سے پہلے جو آتو آتا ہے وہ ایتا سے ہے، مطلب جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی دو، برابری پوری طرح دو، ٹھیک ہے۔ مطلب ایتا بخس کہتے ہیں کم کر کے دینا، اور ایتا کہتے ہیں کسی کو بالکل اس کے لیول پہ دینا، مطلب جتنا کسی کا حق ہے اس کو پورا کرنا۔ ایک آیت مزید آپ کو پڑھاتا ہوں اس میں، اور آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جی آگے سورہ مبارکہ نساء، یہ دیکھیں جی سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 2، اس میں دیکھیں اللہ کہتا ہے وَآتُوا الْیَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، مطلب وہ کوئی تم ان کو دے کے ان پہ احسان نہیں کر رہے نا، مطلب ایتا وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اوپر کسی کا حق ہو اور وہ آپ نے پورا ادا کرنا ہو، تو یہ ہوتی ہے ایتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کسی کو اگر کمی کر کے دی تو وہ بخس ہے، اگر آپ نے کسی کو پورا دے دیا تو وہ ایتا ہے، یہ الف یہ تے لفتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے واتو زکوٰۃ ہے، واتی ذی القربیٰ حقہ ہوا ہے، اسی طرح وآتوا الیتامى، یتیموں کو ان کے اموال دے دو، تو یہ ہو گئے 2 ورڈ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ورڈ ہے قرآن پاک میں وہ ہے عطا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عطا کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں سورہ مبارکہ حدید میں ایک آیت ہے، وہ آپ کو پڑھانا چاہوں گا، ایک سیکنڈ، اس کی 21 نمبر آیت ہے، یہ دیکھیں اس میں اللہ کہتا ہے سابقوا الی مغفرات من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، اللہ کہتا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، ٹھیک ہے، اور جنت کی طرف، وعرضھا کعرض السماء، اس کی زمین ایسے ہے جیسے آسمان کی وسعت ہوتی ہے، اعدت للذین آمنوا، اللہ نے یہ جنت بنا رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ، ذالک فضل اللہ، یہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، یعطیہ من یشاء، یہ یعطی وہی ایتا سے ہے، اللہ کہتا ہے اللہ یہ اپنا فضل اس کو دیتا ہے جسے چاہے دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دینے کے معنی میں اللہ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ ہے یعطی ہے ایتا، مطلب جنت بھی اللہ دے کے مومنین کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا حق بنتا ہے، یہ تمہاری برابری کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ایتا، ایک ہے بخش، دوسرا ہے ایتا، تیسرا لفظ ہے قرآن پاک میں عطا، ٹھیک ہے جی۔ عطا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کو سورہ ہود کی ایک آیت پڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سورہ ہود ہے، 11 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر ہے 108، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَافَقَ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، اللہ کہتا ہے لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے، جہاں تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے، بے انتہا، ربوں کا عطا غیر مجزوز، مطلب عطا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ حق سے بڑھ کے ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ مطلب 3 درجے ہیں قرآن پاک میں کسی کو کوئی چیز دینے کے، اگر آپ کسی کو کمی کر کے دیں، اس کے حصے سے کم دیں تو وہ بخس ہے، اس کے حصے کے برابر دیں تو وہ ایتا ہے، اگر اس کو حصے سے بڑھ کے دیں تو وہ عطا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عطا کے لیے مزید آپ کو ایک آدھی آیت پڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر ہے اس کی 20، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے ہر ایک کو ہم پہنچاتے جاتے ہیں انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے بھی، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں، یہاں پہ بھی اللہ کہتا ہے وما کان عطاء ربک محظورا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی جو عطا ہے اللہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ رکی ہوئی نہیں، یہ چل رہی ہے، جاری ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بے حد عطا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ عطا جو ہے نا
یہ سپرلیٹو درجہ ہے کسی بندے کو کوئی چیز دینے کا. جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ جتلاتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے یہ خاص عطا کی ہے. مثال کے طور پہ سورہ سواد میں سے چند ایک آیات پڑھتا ہوں میں, اس میں سے آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں, یہ سورہ سواد ہے. تو اس میں اور اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا, پھر اس نے رجوع کیا, کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو, کہ وہ خاص میرے لیے ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ جناب سلمان کہہ رہے ہیں قال رب اغفر لی وہبا لی ملکن. وہبا ہوتا ہے ہبا سے, کہ اللہ مجھے ایک ملک ہبا کر. ٹھیک ہے, لا ینبغی لاحد من بعدی, جو میرے بعد اور کسی کے لیے ویسا ملک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتا ہے جی ہم نے دے دیا. اللہ کہتا ہے فسخرنا لہ ریحا تجری بامرہ, ہم نے ہوا کو اس کے کنٹرول میں دے دیا. جناب سلمان کے نا, وہ ہوا کو کنٹرول کر سکتے تھے, جیسے چاہتے تھے ویسے چلتی تھی. اور خواہ حیث عصا, تو وہ نرمی کے ساتھ جان جس طرف ان کو لے جانا چاہتے تھے ہوا کو, اس طرف وہ چلی جاتی تھی. آگے اللہ کہتا ہے وَالشَّیْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاظٍ, اور جو طاقتور اور غوطہ زن شیطان تھے جن تھے ان کو بھی ہم نے ان کے کنٹرول میں دے دیا. والآخرین منکرین فی الاسفاد, اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. تو یہ جو اللہ پاک نے خاص چیزوں کا ذکر کیا یہ مخصوص تھی جناب سلیمان کے لیے, جو انہوں نے اللہ سے مانگ کے لی تھی, اور یہ سلیمان کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملی. تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے ان کے اوپر جو ہم نے اپنے پاس سے خاص طور پہ ان کو دی ہے. مطلب جب کوئی مخصوص چیز ہو نا, جب اگلے پہ احسان کر کے کوئی چیز دینی ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عطا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب سلمان کے لیے اللہ نے لفظ عطا استعمال کیا. ٹھیک ہے جی, آگے مزید چلتے ہیں جی. اللہ پاک نے جناب رسول خدا کو قرآن پاک میں ایک بات کہی ہے. یہ دیکھیں جی, سورہ مبارکہ کوثر اگر آپ نکالیں. پہلے میں سورہ کوثر کا آپ کو بتا دوں کہ یہ نازل کس جگہ پہ ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی, سورہ کوثر, یہ کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر ایک بندہ ابن قتیبہ دہنوری, اس کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ پورا نام عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدہنوری ہے, پھر بغدادی. انہیں علماء, ادبا, حفاظ اور ازکیاء ہر ایک میں شمار کیا جاتا ہے. مطلب ان کو لوگ علماء میں بھی شمار کرتے ہیں, یہ علماء میں سے ایک تھے, ادیبوں میں سے ایک تھے, حفاظ حدیث میں سے ایک تھے, اور ازکیاء مطلب پاک ترین بندوں میں سے ایک تھے. اتنا بڑا امام ہے یہ, پاک ترین بندہ. ٹھیک ہے جی, ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں, بہت ہی شریف اور قابل اعتماد تھے. ٹھیک ہے جی, وہ علماء جن کے گھر میں ان کی تصنیف ہوئی کتابیں نہیں, وہ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ جو ان کے اوپر اعتماد نہیں نہ کرتا, جو ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے وہ وہی بندہ جس نے ان کو پڑھا نہیں ہے. جو بندہ ان کو پڑھتا ہے, جو ان کی کتابوں سے واقف ہے, وہ ان کا فین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں جی, یہ ان کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے المعارف لابن قتیبہ ابی محمد عبداللہ بن مسلم. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں جی, یہ عمر ابن عاص, یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, وہ حضرت امیر معاویہ کے مشیر تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وکان ابو ہو, ان کے جو والد تھے نا عمر ابن عاص کے, ان کا نام تھا العاص, عاص بن وائل سہمی. میرا المستہزئین, وہ جناب رسول خدا کے ساتھ استہزاء کرنے والے تھے, مطلب رسول خدا کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھے. وفیہ نزلت, اور انہی کے بارے میں یہ بات نازل ہوئی تھی. انا شان آقا هو الابتر, سورہ کوثر انہی کے جواب میں اللہ نے نازل کی تھی. ٹھیک ہے, آگے آتا ہے والابتر, ابتر اس کو کہتے ہیں الذی لیس لہ ولد, جس کی کوئی اولاد نہ ہو. فاراد انہ یکتا ذکرہ و امہ النابغہ من انزا. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت عمر بن عاص کے والد ہیں, اور اللہ ان کو قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ ابتر ہیں, کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو ایک تانا دیا تھا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے کتاب الثقات امام ابن حبان کی. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی وہی حضرت عمر بن عاص بن وائل کی پوری, وہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے عمر بن عاص بن وائل کا. ٹھیک ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کان ابوہ العاص من المستہزین بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو والد تھے حضرت عمر بن عاص کے, عاص بن وائل سہمی, یہ رسول خدا کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے والوں میں سے. وفیہ نزل, تو اور انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی ہے, ان شان کا هو الابتر, کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ جو دشمن ہے یہ ابتر ہے. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھیں جی, یہ کتاب ہے السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء, یہ بھی امام ابن حبان کی کتاب ہے, محمد بن حبان. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں دیکھیں, یہاں پہ آتا ہے ذکر و وفات رسول, نبی علیہ السلام کی وفات کا جب یہ ذکر کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ازواج و اولاد کے ذکر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں واما اولاد رسول, کہ جناب رسول خدا کی جو اولاد ہے, فاولهم عبداللہ و اکبرهم و طاہر و طیب والقاسم, یہ رسول خدا کے بیٹوں کے نام. ان عبداللہ و طاہر و اول مولود ولد رسول اللہ, جناب عبداللہ جو ہیں یہ جناب رسول خدا کے سب سے پہلے بیٹے ہیں. حتی قالت قریش,
سارا محمد ابتر لینا ابنہ توفا، کہ جب جناب عبداللہ کی وفات ہوئی نا تو قریش جو تھے وہ عاص بن وائل سہمی کا اوپر جو میں نے واقعہ سنا ہے، اس نے جناب رسول خدا کا مذاق اڑایا اور اس نے رسول خدا کے بارے میں یہ نعوذ باللہ مدالہ کی جسارت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو نعوذ باللہ رسول اللہ ابتر ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ کی نسل نہیں چلے گی۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے اس موقع پہ نازل کیا ان شان آقا هو الابتر، کہ یا رسول اللہ آپ کے دشمن خود بد نسب ہیں، آپ کی نسل چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں یہ کتاب ہے الباس والنشور امام بہقی کی، یہ وہی ہیں دلائل النبوہ والے بہقی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حدثنی یزید بن رومان کہتا ہے کان العاص بن وائل السہمی، کہ عمر بن عاص کے جو والد ہیں نا عاص بن وائل سہمی، اذا ذکر رسول اللہ قال دعوه انما هو رجل الابتر لا عقب له، انہوں نے نعوذ باللہ من ذلک رسول خدا کی شان میں یہ گستاخانہ الفاظ کہہ کے رسول خدا ابتر ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ حضور سرور کائنات کی نسل نہیں چلے گی۔ لو قد حلقہ ان کا ذکر ہو واستر منہ فانزل اللہ تعالی فی ذلک، تو اس موقع پہ اللہ نے مطلب اس نے کہا کہ رسول اللہ ابتر ہو گئے ہیں، نہ رسول خدا کی اولاد ہوگی، نہ اس کے بعد ان کا ذکر باقی رہے گا، یہ کچھ عرصے بعد بلا دیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل کی اس کے جواب میں، تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر، اب آپ اپنے رب کی صلات پڑھیے اور نہر کیجیے، قربانی کیجیے۔ حتیٰ کسا سورہ یا عطیت الکوثر وہو خیر لک من دنیا وما فیہا، اللہ نے کہا میں نے جو آپ کو کوثر دی ہے نا وہ دنیا و آخرت میں جو بھی ہے سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں جی یہ وفی روایت ابی عبداللہ ان قد عطیت ما هو خیر لک من دنیا وما فیہا والکوثر العظیم من الامر، کوثر ایک عظیم امر ہے، بہت بڑا امر ہے، مطلب یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ لغت کی بحث کے اندر اس کو علماء نے کس طرح بیان کیا، یہ کوثر ہے کیا۔ ان شان کا حوال ابتر یعنی عاص بن وائل، کہ آپ کا جو دشمن بد نسب ہے نا، آپ کا دشمن بے نسب ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، وہ اصل میں عاص بن وائل ہے، آپ کو تو ہم نے کوثر عطا کیا ہے، آپ کی نسل بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آگے کتاب ہے الصحیح سیرت النبویہ، یہ البانی صاحب نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے صرف صحیح روایات اپنے ذہن میں نقل کی ہیں، مطلب جو البانی صاحب کی نظر میں صحیح روایات ہیں وہ اس کتاب میں لائی ہیں انہوں نے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ذکر سورۃ الکوثر فی عاص بن وائل، یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان قال رسول اللہ انہ ابتر، جب اس نے جناب رسول خدا کو ابتر کا، لا عقب لہ، کہ جناب رسول خدا کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، ان کے بعد ان کی نسل نہیں ہوگی۔ فاذا مت ان کا ذکر ہو، کہ جب جناب رسول خدا دنیا سے چلے جائیں گے تو رسول خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ فقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ پاک نے کہا ان شان کا حوال ابتر، کہ یا رسول اللہ آپ کا دشمن اصل میں ابتر ہے، یہ مقتول نسل ہے، ٹھیک ہے۔ مقتول ذکر بعدہ لو خلف الوفا من نسل و ذریہ ولیس ذکر والوصیہ واللسان صدق بکثرہ اولاد، ٹھیک ہے، والانصار والعقب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت کثرت سے اولاد عطا کی ہے، بہت لمبی نسل عطا کی ہے، آپ کا دشمن اصل میں بد نسل ہے، اس کی نسل کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں یہ تاریخ المعتبر ہے، مطلب اس میں معتبر ترین حوالے تاریخ کے لیے گئے ہیں، اس تاریخ میں اس نے صرف معتبر ترین روایات اکٹھی کر کے یہ تاریخ کمپائل کی ہے، اور یہ لکھی ہے عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن مقدسی الحنبلی نے، ٹھیک ہے، یہ 928 ہجری کے متوفى ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ روایت لی ہے ومنہم عاص بن وائل السہمی، کہ ان میں سے ایک عاص بن وائل سہمی ہے، والد عمر بن عاص وهو القائل، یہ وہی تھا جس نے یہ بات کہی تھی لما مات عبداللہ بن رسول ان محمدن ابتر، نعوذ باللہ من ذلک، کہ جب رسول خدا کے بیٹے کی وفات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، لا یعیش له ولد ذکر، فانزل اللہ تعالیٰ، تو اس موقع پہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی ان شان کا هو الابتر، کہ بے شک آپ کو ہم نے کوثر عطا کی ہے، مگر آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع نسل ہے، اس کی نسل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ الفوائد ہے، اس میں بھی یہی روایت ہے، یہ دیکھیں جی وَإِنَّمَا قَالَ لَسْتَ يَدِي وَالْأَبْتَرَ إِنَّ الْعَاص لَإِنَّ الْعَاص، کہ وہ جو بندہ ابتر ہے نا وہ عاص ہے، قال محمد الابتر، انہوں نے جناب رسول خدا کے بارے میں یہ بات کہی کہ رسول اللہ ابتر ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی ان شان کا هو الابتر۔ تو یہ میں نے شان نزول آپ کو بتا دیا، اور بھی کافی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ بات ہے، تفسیر مجاہدہ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی ان شان کا هو الابتر نزل فی عاص بن وائل، یہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر قرآن العظیم ہے، یہ ابن ابی عاصم کیا، اور انہوں نے اس میں صرف صحیح سند روایات نقل کی ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں یہ آتا ہے جی ان سدی کانت قریش تقول ما تذکور الرجل بطر الفلاں فلما مات ولد النبی، جب نبی علیہ السلام کے بیٹے کی وفات ہوئی، قال العاص بن وائل، تو عاص بن وائل سمی، اس نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ ابتر استعمال کیا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ کوثر کا شان نزول میں نے آپ کو بتایا۔ تو بھی ہم سورہ کوثر کو مزید ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی سورہ کوثر میں اللہ پاک نے کیا بیان کیا۔ یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے کوثر اور بہت کچھ دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، عطا ہوتا تو پھر برابری کا حصہ تھا، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو رسول خدا کو دے کے اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، عطا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں
یہاں پہ لفظ ہے آتینا، آتینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، عطا کیا ہے، مطلب جیسے جناب رسول خدا جناب سلیمان کو اللہ پاک نے ایسی حکومت دی نا جو ان کے علاوہ اور کسی کے نہیں تھی، اور وہ اللہ کا خاص عطیہ تھا ان کے لیے، وہ دیکھ کے اللہ نے جتلایا اپنا احسان کہ دیکھ میں نے تیرے اوپر اتنا احسان کیا۔ تو یہ کوثر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ پاک نے جناب رسول خدا کو دیکھ کے جتلائی ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے اوپر یہ خاص عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی جی، مطلب اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا قرآن میں، جی بالکل بے شک۔ جی جی ہاں جی، یہ دیکھیں آگے اس کو مزید لے کے چلتے ہیں، میں آپ کو چند ایک چیزیں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی عطا کوثر کے بارے میں نا، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے المفردات القرآن، نظرات جدیدہ فی تفسیر الالفاظ القرآنیہ، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک کی الفاظ جو ہیں ان کی تفسیر کی گئی ہے اس میں نا۔ تو یہ آگے دیکھتے ہیں جی، یہ جب انہوں نے کوثر کو ڈسکس کیا نا، الکوثر، یہ دیکھیں الکوثر، وہ کہتے ہیں الکوثر مبالغۃ الکثیر، یہ اللہ نے مبالغہ کیا ہے، یہ مبالغے کے معنی میں آتا ہے، مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا بگ، بگر، بگیسٹ، بگیسٹ، اور اگر آپ نے مطلب بگ ہوتا ہے بڑا، بگر جو اس سے بڑا ہو، بگیسٹ جو سب سے بڑا ہو، تو جو سب سے بڑے سے بھی بڑا ہو نا اس کے لیے آپ مبالغہ استعمال کرتے ہیں، مبالغے کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بہت 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 ہی بڑا، ٹھیک ہے؟ مطلب جی میں مبالغے کے بارے میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے فیروز اللغات، اس میں اگر آپ مبالغہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ ہے مبالغہ، 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 کسی بات کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرنا، کسی بات کو بہت ہی بڑا چڑھا کر بیان کرنا، حد سے زیادہ تعریف یا برائی کرنا، حد سے زیادہ بڑا جانا، زیادہ گوئی، کسی کام میں سخت کوشش، مطلب کسی چیز کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے نا تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ کرنا۔ تو یہ کوثر کے بارے میں آتا ہے مبالغۃ الکثیر، مطلب بہت کثیر مبالغہ، اللہ بھائی جس کے بارے میں مبالغہ کر رہا ہو، اللہ جس کے بارے میں مبالغہ کر رہا ہو۔ اور شاید آپ کو میں ایک یہاں پہ بات بتاتا چلوں، جی جی علی بھائی ذرا مبالغے کے لیے کوئی سمپل ورڈ یوز کریں، کافی سارے انڈین بردر سسٹر ہیں جن کو اتنی سلیس اردو نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے پگڑی، پگڑی، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں آپ کو نا مبالغے کو میں کیسے بیان کروں یار، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، شیعہ نہیں ہے، شیعوں میں ایک لفظ ہوتا ہے غالی شیعہ، آپ نے سنا ہوگا شاید، جی جی یہ غالی جو ہے نا، غالی، یہ مبالغے سے ہے، مبالغہ کرنا، مطلب شیعہ جو مولا علی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، یہ جو کسی کو حد سے بڑھانا ہوتا ہے نا یہ مبالغے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ جیسے اگر آپ پڑھیں نا، میں ایک سیکنڈ آپ کو سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، رکیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سورہ نساء سے پڑھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں ایک سیکنڈ، مطلب اللہ پاک کسی کو اس چیز کی حد سے بڑھا کر تعریف کرے، وہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک کہہ رہا ہے کوثر سے بڑا، کثرت، کوثر کثرت سے نکلا ہے نا، یہ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ ہے نساء، سورہ نساء، اس میں اللہ پاک کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، ٹھیک ہے؟ اے اہل کتاب لا تغلو، یہ لا تغلو نہیں ہے، یہ تغلو اسی مبالغے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوگا، اس کا ترجمہ ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزر جاؤ، مطلب مبالغہ ہوتا ہے حد سے گزر جانا، بہت ہی زیادہ لیمٹ کراس کر جانا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لیمٹ کراسنگ جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے مبالغہ۔ تو یہ بھی میں نے ادھر آپ کو دکھایا نا، یہ دیکھیں کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ اور لفظ کوثر جو ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں، یہ لغت تو لغت ہے میرے بھائی، لغت نہ سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے، تو لغت کے اندر آیا کوثر، کوثر ایسی چیز کو کہتے ہیں مبالغۃ الکثیر، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ مبالغہ کر رہا ہے اس کے بارے میں، اللہ بڑھا چڑھا کے استعمال کر رہا ہے اس کو، اللہ بڑھا چڑھا کے تعریف کر رہا ہے اس کی، بالکل بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اللہ جس کی بڑھا چڑھا کے تعریف کر رہا ہو، بھائی اللہ تو ویسے کسی کا نام لے دے نا بغیر تعریف کے، مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن پاک میں جناب زید کا نام لیا، رسول اللہ کے صحابی ہیں، تو صرف اللہ نے نام لیا ان کا، تو باقی صحابہ کے اوپر ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا نام لیا، تو میرے بھائی جس کو اللہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، جی، تو یہ میرے خیال میں شاید صحیح طریقے سے آپ کو، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے، میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اس چیز سے عاجز ہوں کہ میں اللہ پاک کے جو یہ الفاظ ہیں اور جو معنی و مفاہیم ہیں میں ان کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا، میرے میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے،
کہ میں قرآن پاک کو اس طرح بیان کر سکوں. یہ اللہ پاک کا اپنا آپ کہہ لیں کہ انداز کلام ہے, اور اللہ پاک نے ایک کوزے میں سمندر سمویا, بلکہ قطرے میں سمندر سمویا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے کہا یہ مبالغہ کثرت ہے, مطلب بہت 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 کثرت عطا کی ہے. یہ اللہ رسول خدا کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے اللہ آگے وہ دیکھیں, وہ ٹرانسلیٹر کہہ رہا ہے وہ ہوا ذل کسرا عظیمہ و برکت و سرویہ, کہ یہ بہت زیادہ عظیم اور برکت والی چیز ہے, ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْقُسْرَ ہو و سروا, کہ یہ ثروت سے ہے, مطلب دولت اور بہت زیادہ برکت کہنے, ٹھیک ہے. تو آگے آتے ہیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے المسند امام احمد ابن حنبل, شعیب ارناؤت صاحب نے اس کی تحقیق کیا. اس کے نیچے دیکھیں انہوں نے بات لکھی ہے, کہتے ہیں قولہ الکوثر. سندی علیہ سنت کے آپ بہت بڑے نحوی ہیں, مطلب عربی گرامر کے بہت بڑے ماہر ہیں. کہتے ہیں یہ مذکور فی قول اللہ تعالیٰ انا اعطیناک الکوثر, کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. ھذا تفسیر بالمثال وان الکوثر فمبالغۃ الکثیر, کہ اللہ پاک نے کثرت کے بارے میں مبالغہ کیا ہے, اللہ نے حد سے زیادہ تعریف کی ہے. بھائی جس کی اللہ حد سے زیادہ تعریف کر رہا ہو, میں اور آپ اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ بالکل جی, بے شک. بھائی یہ قرآن پاک میں واحد اور آخری مثال ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علاوہ کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی ہو, ٹھیک ہے. جی والمراد, اور اس سے مراد ہے الخیر الکثیر البالغ غایہ, کہ بہت ہی کثرت میں خیر ہے, خیر کی کثرت, خیر کی بھرمار, حد سے بڑی ہوئی خیر. مطلب کوئی چیز خیر میں اور وہ حد سے بڑھ گئی ہو, اس کو کوثر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں مسند امام احمد ابن حنبل ہے, اس میں دوبارہ ایک اور جگہ بھی یہ بات آئی ہے. یہ دیکھیں صدق وہذا واللہ خیر الکثیر. محارب بن دسار کہتے ہیں قال سعید بن جبیر الکوثر قال قلت قال ابن عباس هو خیر الکثیر. ابن عباس بھی اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں خیر کثیر ہے, کثرت کے ساتھ خیر ہے, مطلب جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت 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 زیادہ خیر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی, قال هي الکوثر هو خیر الکثیر الذی عطاه اللہ تبارک و تعالی, اور یہ اللہ پاک نے رسول خدا کے اوپر احسان جتلایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر میں احسان کر رہا ہوں, یہ عطا ہے میری, عطا نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وبالجملہ فالکوثر مبالغۃ الکثیر, یہ مبالغے کے معنوں میں آتا ہے, حد سے بڑھانا, مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ حد سے بڑی ہوئی تعریف ہے اس کی, ٹھیک ہے. بھائی اللہ جس کو حد سے بڑھا کے اس کی تعریف کرے, میں اس کی کیا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور سامنے آتی ہے, جس کو اللہ کہے نا یہ حد سے بڑی ہوئی چیز ہے خیر کے اندر, اس کے اندر کوئی شر نہیں ہو سکتا, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی میرے بھائی, اس کے اندر جب بھی ہوگی ہمیشہ اچھائی اور نیکی اور خیر ہوگی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بے شک جی, ایسے الخیر الکثیر اور بالغ من کثرت الغایہ, یہ کثرت کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں الجامع تفسیر قرطبی ہے, تفسیر قرطبی میں دیکھیں انہوں نے کیا ہوا ہے. الکوثر ہے, کوثر کے معنوں میں بیان کرتے ہیں, یہ سورہ مکی ہے. آگے آتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ عام قرت ہے, کوثر سے مراد کیا ہے. حسن بصری اللہ مصروف نے اسے پڑھا ہے, ام سلمہ نے رسول اللہ سے اس طرح روایت کیا کہ یہ بھی عطا میں ایک لغت ہے, جیسے انتیتا عطیتا الکوثر, یہ کثرت سے فعول کا وزن ہے, یہ فعول کے وزن پہ کثرت ہے. جس طرح نفل سے نوفل کا لفظ ہے اور حجر سے جوہر ہے. عرب ہر ایسی چیز جو عدد قدر اور قدر و منزلت میں کثیر ہو اسے کوثر کہتے ہیں, مطلب جو ایک حد سے بڑھ گئی ہو, جو اپنی قدرت میں, اپنی منزلت میں, منزل کہتے ہیں شان اور مقام کو, جو اپنی شان اور مقام میں حد سے بڑھ گئی ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. سفیان نے کہا کہ ایک بوڑھی سے کہا گیا جس کا بیٹا سفر سے لوٹا تھا کہ تیرا بیٹا کس کے ساتھ لوٹا تھا؟ عورت نے کہا بکوثر, یعنی کثیر مال کے ساتھ لوٹا. وہ جب سفر سے واپس آیا نا, مطلب آپ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ بالکل لاچار ہو, غریب ہو, مسکین ہو, اگر وہ امریکہ چلا جائے اور اس کو وہاں پہ وہ ملینئر بن جائے تو یہ اس کے لیے مال کا کثیر ہوگا, مطلب وہ کثیر لے کے آئے. تو ہمارے لیے دنیا کا مال بھی کثرت ہو سکتا ہے, ہمارے لیے دنیا کا مال بھی کوثر ہو سکتا ہے, مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دنیا کا مال کوثر نہیں ہے. بھائی جس کو اللہ کوثر کہے, جس کو اللہ کہے کہ وہ حد سے بڑی ہوئی خیر ہے, اللہ کی نظر میں جو حد سے زیادہ بڑی ہوئی خیر ہو وہ کس حد تک خیر ہوگی, ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں مردوں میں سے کوثر اسے کہتے ہیں جو سردار زیادہ ہو, مال والا ہو. تو اللہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا, تو اللہ نے رسول اللہ کو مال تو نہیں عطا کیا تھا, کیونکہ مال تو رسول خدا بانٹ دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زاہدانہ زندگی گزاری ہے, ٹھیک ہے. تو آگے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ دیکھیں کوثر کے ساتھ ملتا جلتا ایک ریلیونٹ لفظ ہے, وہ ہے التکاثر. یہ دیکھیں یہ صورت ہے تکاثر,
یہ کوثر سے مصدر ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی کثرت سے ہے اور وہ بھی کثرت سے ہے. الہاکم التکاثر، اللہ کہتا ہے زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. اور یہ تکاثر جب بھی بولا جاتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث نمبر آپ 4963 اور 4964 کے درمیان دیکھیں گے نا، تو جناب عبداللہ ابن عباس کا قول لکھا ہوا ہے جو رسول خدا کی زبانی قرآن کے عالم تھے. یہ کہتے تھے التکاثر، تکاثر سے کیا مراد ہے؟ من الاموال والاولاد، کہ جو یہ مال اور اولاد کی کثرت ہے یہ تکاثر ہے، اور اسی سے کوثر ہے. مطلب عرب کے اندر جب کوثر یا تکاثر بولا جاتا تھا تو اس سے مال اور اولاد ہی مراد لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد رابع اشر 14ویں جلد ہے 14 نمبر. یہاں پہ الزجاج، زجاج اہل سنت کے یہاں بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے الامام، یہ امام ہے نخوی الزمانہ، یہ اپنے زمانے میں عربک لنگوسٹک اور عربک کی صرف و نحو کا سب سے بڑا عالم تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مصنف کتاب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معنی القرآن، قرآن کے معنی، مطلب انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ اور حروف کو آپس میں جو ہے نا وہ ڈسکس کیا. ان کے بارے میں آتا ہے احاذ عنہ العربیہ ابو علی الفارسی، ابو علی الفارسی بہت بڑے امام اہل سنت کہ یہ عربی زبان میں ان کے شاگرد تھے، مطلب یہ اتنا بڑا عربی دان ہے الزجاج، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے معنی القرآن و اعرابہ للزجاج، ٹھیک ہے. یہ 311 ہجری کے متوفى ہیں، 311 ہجری میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ سورہ کوثر کے تکاثر کے بارے میں کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے تکاثر جو ہے یہ کیا ہے؟ تکاثر بالاموال والاولاد، کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ تکاثر جو ہے نا کثرت، کوثر یہ عرب کے اندر مال اور اولاد کے معنی میں بولا جاتا تھا. ابن عباس نے بھی اس سے یہ مراد لیا اور یہ زجاج بھی سے یہ مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آگے یہ کتاب ہے شرح صحیح البخاری ابن بطال، ابن بطال بھی اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بخاری شریف کی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے وقول اللہ تعالیٰ، اللہ کا جو قول ہے انما الاموال والاولادکم فتنہ، کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال جو ہیں فتنہ ہے. تو انہوں نے اولاد اور اموال کو ڈسپلے کرنے کے لیے یا ان کو زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے نیچے وہی آیت لائے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تمہاری یہ دیکھیں اوپر کہہ رہے ہیں وقد اخبر اللہ تعالیٰ عن اموال والاولاد، کہ اللہ پاک نے اولاد اور اموال کے بارے میں خبر دی ہے انہا فتنہ، کہ یہ آزمائش کی چیزیں ہیں. وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے اس لیے یہ بات کہی الہاکم التکاثر، کہ تکاثر نے مطلب مال اور اولاد کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا. وخرج اللفظ الخطاب علی العموم، ٹھیک ہے. تو یہ عمومی خطاب ہے، انہ تعالیٰ فطر العباد علی حب المال والولد، ٹھیک ہے. تو یہ تکاثر جو ہے یہ مال اور اولاد کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے تفسیر قرطبی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں یہاں پہ یہ وہی سورہ تکاثر ہے. تو سورہ تکاثر میں آتا ہے التکاثر یعنی اموال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا، ٹھیک ہے. یہ حضرت ابن عباس اور حسن بصری کا قول ہے، مطلب ابن عباس اور حسن بصری یہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اموال اور اولاد کی کثرت جو ہے نا یہی مطلب آپ کہہ لیں یہی کثرت اور یہی تکاثر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو اس میں مزید تھوڑا واضح کر دیتا ہوں ایک چیز کو، رکیں ذرا. یہ دیکھیں یہ سورۃ الحدید ہے، سورہ حدید 57 نمبر آیت ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک نے بھی تقریباً یہی بات کی ہوئی ہے. مطلب تکاثر کا معنی دیکھیں اللہ پاک نے کیا کیا ہوگا. تکاثر یہ سورہ حدید کی آیت نمبر ہے 20، اس میں اللہ کہتا ہے وَالتَّكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مطلب یہ قرآن پاک میں اگر آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں نا تو پھر بھی تکاثر سے مراد اموال اور اولاد ہیں. اور یہ تکاثر وہی کوثر والا لفظ ہے، مگر تکاثر کہتے ہیں مال اور اولاد کی کثرت مگر کاؤنٹیبل. مگر جب کوثر ہو نا کوثر، تو کوثر سیگا مطلب مبالغے کا سیگا ہے کہ کوثر مال اور مال کی انفینٹی، مطلب وہ کثرت جس کو آپ گن ہی نہیں سکتے، جو کاؤنٹیبل ہی نہ ہو، بہت ہی بڑی ہو، حد سے بڑھ گئی ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے میں بھائی فلدی رچ، تو اس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. انگلش میں بولتے ہیں نا ایک محاورتن بات دیٹ ہی از فلدی رچ، وہ فلدی رچ ہے. جی وہ فلدی رچ ہے میرے بھائی. تو یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، عطا کی ہے، عطا نہیں کی. ہم نے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی خدا، میں نے آپ کو وہ خیر عطا کی ہے جو کثرت میں بہت 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 ہی زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا. اب اس کے معنی میں چند ایک علماء کے اقوال آپ کو پیش کر دیتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جنت میں دے گا، جب کہ ایسا نہیں ہے. یہ پاسٹ کا سیکھا ہے، مطلب فیوچر کا نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو کوثر دوں گا، اللہ کہہ رہا میں نے آپ کو کوثر دے دیا. I have given you, not I will give you. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک سیکنڈ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس میں. یہ دیکھیں یہ اہل تسنن کی ایک بک ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی ہادی والا شرون 21 نمبر جلد ہے اس کی. یہاں پہ فخر الدین رازی ان کے بارے میں آتا ہے علامت الکبیر، یہ بہت بڑے علامہ ہیں اہل سنت کے. ذوالفنون فخر الدین محمد بن عمر بن حسین القرشی البکری الطبرستانی الاصولی مفسر الکبیر، یہ بہت بڑے قرآن پاک کے تفسیر کے علماء میں سے ہیں. مطلب تفسیر کی بہت زیادہ، مطلب آپ کہنے بہت بڑے مفسر ہیں.
الازکیاء یہ پاک ترین لوگوں میں سے تھے، والحکما حکیم ترین لوگ، والمصنفین اور صاحب تصنیف ہیں. یہ ان کی کتاب ہے تفسیر فخر الرازی المشتہر بتفسیر کبیر، یہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، اس کے یہ 604 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس کی جلد ہے الثانی والثلاثون، یہ 32 نمبر جلد ہے، 32 جلد ہے اس کی، آخری جلد ہے. اس میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں الفائدۃ السابعہ قال آتیناک، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تو آپ کو کوثر دے دیا ہے، آگے دوں گا نہیں. آگے وہ کہتے ہیں ولم یقل، اور اللہ نے یہ نہیں کہا سنوتی کا کہ میں آپ کو دوں گا. مطلب یہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ول گیو یو کوثر. اللہ کے کہنے کا اکثر مطلب ایکچولی مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو گرانٹیڈ یو کوثر، مطلب یہ پاسٹ کی بات ہے، یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے رسول خدا کو کوثر دے دیا. ٹھیک ہے، آگے کہتا ہے لَإِنَّا قَوْلَهُ آتَيْنَاكَ، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے آپ کو دے دیا. یہ دلّہ، یہ اس بات پہ دلیل ہے الا ان هذا العطاء كان حاصلا في الماضي، کہ یہ رسول خدا کو وہ عطا ہے اللہ کی طرف سے جو ماضی میں ان کو حاصل ہو چکی ہے، فیوچر میں جا کے نہیں ہوگی. بالکل جی ایسے ہی. بس بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب یہ ماضی کا سیکھا ہے، پاسٹ کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آئی ہیو گیون یو دا کوثر، اللہ یہ نہیں کہہ رہا آئی ول گیو یو دا کوثر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں جی، یہ اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. ٹھیک ہے، فصل لربک وانحر، اب آپ اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن بے نسب ہے، آپ کا دشمن مقتول نسل ہے، مگر آپ کو تو ہم نے کوثر دے دی ہے. مطلب کوثر جو ہے وہ اموال اور اولاد کے معنی میں آتی ہے نا. تو اموال کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا زاہد تھے، جناب رسول خدا نے کوئی دنیا کا مال جمع نہیں کیا. اب کوثر سے مراد ہے کیا؟